کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. حضرت اسامہ بن زید کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا. اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے اہل بیت کے اندر شامل فرمایا. اور پھر حضرت حدیث سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اہل بیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اہل بیت کے تذکرے کا صحابہ کرام نے اور تابعین نے مفہوم جب معلوم کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں ہی ہیں، لیکن آل عقیل، آل علی اور آل جعفر، آل عباس اور آل حارث، یہ پانچوں کے پانچوں جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. یعنی بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے یہ پانچوں طبقات جن کے لیے صدقہ لینا اور مال غنیمت میں خمس کے علاوہ کچھ اور حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وہ ان پر حرام قرار دے دیا ہے رب تعالیٰ نے. وہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. پھر ہم قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے تلقین کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر بھی ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اور دیگر احادیث کے اندر بھی یہ ذکر اور تذکرہ موجود ہے. یہاں پر ایک جملہ ہے آل اور اہل کے اندر فرق. آل نبی اور آل محمد اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرق یہ ہے کہ اہل سے مراد یہ ہے کہ جو خصوصی طور پر اپنے گھر والے ہوں، اہل و عیال، بیوی بچے اس میں شامل ہیں، اولاد اور احفاد، نواسے نواسیاں، وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور تمام بیٹیاں اور نواسے اور نواسیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نواسیاں ہیں. یہ سب کے سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ذکر جو ہے وہ صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا کسی درجہ میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو جاتا ہے. یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین کا تو تذکرہ اہل بیت میں کیا جاتا ہے باب کے اندر، لیکن باقیوں کو منہا کر دیا جاتا ہے. باقی امہات المومنین کا اور بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. کہ حضرت سیدنا علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت رسول میں سے ہیں. حضرت سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات کے وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بعد اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میری بہن کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ شادی کیجئے گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتی. اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے. ایک روایت کے مطابق بتوں کو توڑنے والے بھی یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ابو العاص کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا کرتی تھی. آپ کے خامن شہید ہو گئے تھے. مفلوق الحالی کی غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوت میں ان کی اولاد نے پرورش پائی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے. حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے. اور 2 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم.
سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی نے کرایا۔ یہ تذکرہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، معدوم ہو جاتا ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس بات پر بات نہیں کی جاتی، لب گشائی نہیں کی جاتی۔ اہل بیت کے اندر پہلا مصداق اپنے گھر والے ہیں، کہ وہ گھر کے افراد، بیوی، بچے، آل اولاد اور احفاد اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اختصاصی طور پر، یہ اعزازی طور پر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت فرمایا تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور آل کے اندر آل نبی اور آل محمد کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو آل کا کلمہ عام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے عمومی طور پر جہاں پر اعزاء اور اقارب، مسلم اور غیر مسلم، ماننے والے اور نہ ماننے والے سارے شامل ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر متبعین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آل بیت کے اندر خاص لوگ شامل ہیں، امہات المومنین، اولاد اور احفاد شامل ہیں، جبکہ آل کے اندر اہل و عیال کے ساتھ ساتھ متبعین اور پیروکار بھی شامل ہو جاتے ہیں، ماننے والے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات کے اندر وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ۔ یہ کلمات وارد ہوئے ہیں، آل فرعون کا استعمال ہوا ہے، کہ آل موسیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ کلمات جو جملہ جو آل کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا اطلاق ہو رہا ہے، اس سے مراد گھر والے مراد نہیں ہے، بلکہ متبعین بھی مراد ہے۔ اہل بیت سے گھر والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ عمومی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اہل سنت کا ایک اور موقف یہ بھی ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور مودت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محبت اور عقیدت کے وقت میں افراط اور تفریط سے پاک رہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جس میں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میرے مولا ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی بھی مولا ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ بھی میری وجہ سے رکھے گا۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و اہل بیتی یا وعطرتی، میں آپ کے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو لازم پکڑے رکھنا، قرآن کریم اور میرے اہل بیت اطہار۔ لیکن ہم اہل بیت کی محبت کے اندر غلو نہیں کرتے، نہ انہیں یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر خدا حلول کر گیا، جس طرح نصیری اور زیدی قبیلہ جو شام میں بسنے والا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت معصوم عن الخطا ہیں، فرشتوں انبیاء علیہ السلام کی طرح۔ جو آیت تطہیر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رجس سے اور گندگی سے اہل بیت کے اطہار کو پاک کیا ہے، وہ معصومیت تشریعی ہے، نبوت کے لحاظ سے، فرشتے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، فطرتی معصومیت کا اطلاق نہیں کیا گیا، بلکہ تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے، آپ کو پاک، صاف اور منزہ اور مطہر کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کی نسبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ لحاظ اور پاس رکھتا ہوں، میرے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کا اظہار فرماتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کے وظائف مقرر کرنے کے لیے رجسٹر مدون کیا تو اس رجسٹر
تعالیٰ عنہ نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سب سے پہلے لحاظ اور پاس رکھا، اور پھر حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین یعنی حضرت سیدنا حسن اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف کبار صحابہ کرام کے برابر مقرر فرمائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جب مال آئے مختلف بلاد و امصار سے تو ان میں پوشاکیں آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ معمولی درجے کی پوشاکیں ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر دے کر یمن سے خصوصی پوشاکیں طلب فرما کر حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے سامنے پہنائی۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح پڑھایا حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ تذکرہ چھپا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ذکر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین اور ان کی اولاد شہید ہوگی کربلا کے میدان میں، لیکن ان کا سیاق اور سباق واقعات کا پس منظر پیش منظر طے منظر ان کے قرابت داریاں نہیں بتلائی جاتی کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اور یہ نام اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے نام ہے۔ اگر ان کے دلوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو وہ اپنے بچوں کا نام ان حضرات خلفائے ثلاثہ کے نام پر کیوں رکھتے؟ کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی عناد نہیں تھا، صحابہ و اہل بیت کے مابین وہ رحماء بینہم تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو جملہ ہے وہ عام ہے، اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، صحابہ بھی شامل ہیں، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں ذرا امتیاز ہے نسبت رسول کی وجہ سے، اور ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جس طرح قرآن اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے بتلایا ہے۔ افراط اور تفرید کے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ رافضی ہوں گے، اور ان سے نفرت کرنے والے لوگ منافق ہوں گے۔ اور صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ولكن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ 550 سے زائد آیات بینات کے اندر خصوصی طور پر صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب رب تعالیٰ نے بیان فرمائے قرآن میں، اور ان تمام فضائل کے اندر اور پھر 1150 کے قریب آیات بینات کے اندر صحابہ کرام کے عمومی فضائل بیان ہوئے۔ ان تمام آیات بینات کے اندر صحابہ اور اہل بیت دونوں شامل ہیں، کوئی تقسیم و تفریق نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں محبت صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی، محبت قدم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا